بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتانا چاہتا ہوں، اس عمل کو آپ محرم الحرام میں بھی کر سکتے ہیں اور محرم کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلامن قولاً من رب الرحیم، اس کا نقش بنا کر کے آپ اپنے بٹوئے میں، پرس میں یا آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے گھر میں بہت رزق آئے گا اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی ترقی عطا کریں گے کہ اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اس عمل کی کچھ شرائط ہیں جو کہ ہر ایک پر لاگو ہوں گی۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس پر یہ شرائط لاگو ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام لکھ کر کے اس عمل کی اجازت طلب کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اجازت مل جائے، اور اس کے بعد آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ نماز نہیں چھوڑنی، کسی حال میں بھی آپ ہوں۔ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا وعدہ یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز تھوڑی ہی صحیح مگر روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام اور استغفار کی تسبیح لازمی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل بہت پسند تھا جو روزانہ کیا جائے مگر مقدار میں تھوڑا ہو۔ یقین مارے میرے دوستوں، میرے بہنوں، اگر آپ عادت بنا لیں اس عمل کی اور اس ترتیب کی تو اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کاروبار کرتے وقت اگر آپ جو بھی کاروبار کریں پھر اس کا عروج ہی آپ دیکھیں گے، زوال نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ 10 نسلوں تک اللہ پاک اس کا انتظام کریں گے۔ تو اکثر میرے بہن بھائی سوال کے دوران یہ بھی پوچھتے ہیں کہ استغفار کی کون سی تسبیح کریں؟ تو استغفار کی تسبیح بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفار کی تسبیح لازمی آپ یاد رکھ لیں اور اس کو آپ اپنی زندگی میں کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہر صورت استغفار کرتے رہیں، زندگی میں آپ اپنا معمول بنا لیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اختیار دیا گیا کہ تیری زندگی 100 سال ہے اور اسے بتا دیا گیا، تو اس نے یہ سوچا کہ 100 سال میری زندگی ہے تو میں نیکی اور اچھائی کی تکلیف کیوں گوارا کروں؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے ہیں، 90 سال بھر کے بھرپور گناہ کی زندگی بسر کرتا ہوں اور آخری 10 سال توبہ کر کے میں نیک بن جاؤں گا اور پچھلے گناہوں کی تلافی کر لوں گا۔ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی 100 سال ہے تو 90 سال بھرپور اس نے گناہوں سے زندگی بسر کی۔ جب 10 سال اس کی زندگی کے باقی رہ گئے نا، تو اس نے یہ سوچا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر اس نے خیال کیا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی 9 سال میں اور گناہ کر لیتا ہوں، آخری 1 سال میں نیک بن جاؤں گا اور توبہ کر لوں گا۔ تو 9 سال گزر گئے، پھر 1 سال اس کے پاس باقی رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ کون سا اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو 11 ماہ میں گناہ کر لیتا ہوں، تو 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ تو وہ 11 ماہ بھی گزر گئے، پھر خیال آیا تو سوچا کہ میں 30 دن گناہ کر لیتا ہوں اور 1 دن قبر سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ گناہوں کی لت اس کو پڑ گئی تھی،
دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی طرف رجحان ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر ایک دن باقی رہ گیا. تو پھر یہ کہنے لگا کہ یہ کر لیتا ہوں حتیٰ کہ اچانک اس کو موت کے آ کے اس کو دبوچ لیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملی. تو جس کو یہ معلوم ہے کہ میری زندگی 100 سال ہے تو توبہ کو مہر کرنے سے دل کی سیاہی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کو توبہ آنے نہیں دیتی. اور جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے تو وہ کس وجہ سے اپنی توبہ کو مؤخر کر دے. تو میرے دوستو، یہ موت کی تیاری ہے کہ ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہیں، استغفار کرتے رہیں. نہ جانے ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے باہر آتا ہے یا نہیں، اور باہر آیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے اندر جاتا ہے کہ یا نہیں. موت زندگی کہانی اتنی ہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی، وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے میرے دوستوں، کل نہیں ہوگا. کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا، اور آج کا پچھتاوا ہمیں توبہ کی طرف لے کے جائے گا. کل کا پچھتاوا سوائے حضرت بڑھانے کے کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور ہماری آرزوئیں بھی کم ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے وہ قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. ویسے اللہ کے نبی کے دامن کے گناہ میں ایک دبا بھی نہیں آ سکتا، اور وہ ہر لمحہ تیار رہتے ہیں. اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرے آپ کے آقا اور مولا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الموت فجأۃ. اے اللہ، اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اچانک موت آتی ہے، انسان کو تلافی کا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی. تو حضرت اسرائیل سے عہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا. اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا. حضرت اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا. تو کہا حضرت میں نے قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بینائی کم پڑنے لگیں، جب اعضاء متمحل ہو جائیں، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگ جائیں، جب بولتے ہوئے رکاوٹ آنے لگ پڑے، جب یاداشت کھونے لگیں، تو سمجھ لو کہ پیغام موت آ گئی ہے. یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہا ہے. دیکھو کیسا باغ پن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت، حدت، شدت اور گرمی تھی، لیکن آج درد غروب سے سرد ہوا جا رہا ہوں. اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میرے بھائیو تم بھی جا رہے ہو. یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں
کہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہیں. پھر آپ دیکھیں جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ پاک اس عمل کے ذریعے سے آپ فکر ہی چھوڑ دیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسے رزق عطا کریں گے. وہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، وہ استغفار کے ذریعے سے آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عمل کی Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا